أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کی تفسیر کا مبارک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، اب تک الحمدللہ اس کے 8 پارے مکمل ہو چکے ہیں، اور آج سے ہم اس کے 9ویں پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج یہ 9ویں پارے کی تفسیر کا پہلا درس ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے لے کر کے 108 تک کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ حضرت شعیب کی قوم کے گھمنڈی سرداروں نے کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، اے شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ہم نکال دیں گے، مِنْ قَرْيَتِنَا، اپنی بستی سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہمارے دین میں واپس لوٹ جاؤ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کبھی بھی ان کے دین میں نہیں تھے، تو پھر انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ ساتھ حضرت شعیب کا نام لے کر کے کیوں کہا کہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ؟ تو اس کے 2 جواب دیے ہیں مفسرین نے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے نبوت سے قبل کا جو دور تھا، تو اس دور کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے ہی دین پر ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، لیکن وہ ایسا سمجھتے تھے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کا خطاب تو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں کو تھا جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، لیکن مبالغہ کے طور پہ کبھی کبھی جب ہم بہت سارے لوگوں کے اوپر کوئی جملہ بولتے ہیں تو 1-2 لوگ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس میں شامل نہیں ہوتے، لیکن مبالغہ کے طور پہ ہم ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ بطور تغلیباً کہ یہ چونکہ زیادہ تر لوگ پرانے دین پر تھے، تو اس میں انہوں نے حضرت شعیب کو بھی شامل کر لیا۔ تو کہا کہ یا تو تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، ورنہ ہم تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قال اولو كنا كارهين، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تب بھی جب ہم اس دین سے نفرت کرتے ہوں، کیا تم زبردستی ہمیں اپنے دین میں داخل کرو گے جبکہ ہم اسے ناپسند کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها، یقیناً ہم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھیں گے اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ جائیں گے، بعد اذ نجانا اللہ منها، جبکہ اللہ نے ہمیں تمہارے دین سے، تمہارے طریقے سے نجات دے دی۔ وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس دین میں دوبارہ داخل ہوں، الا یہ کہ ہمارا رب چاہے، یعنی ہمارے رب کی مشیت ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اپنی رضامندی سے ہم ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ نہیں اپنا سکتے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے انہوں نے جو کہا کہ الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ ہمارا رب چاہے، تو یہ جو انہوں نے الا کہہ کر کے ایکسیپشن کیا ہے، یہ امپاسبل چیز کا ایکسیپشن ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا نا کہ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ تو جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، ویسے ہی اہل کفر اور اہل شرک کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے یہاں کہ ہمارا کفر کی طرف لوٹنا بھی ناممکن ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ توکلنا، اور ہم نے اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب تو ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، وانت خیر الفاتحین، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. حضرت شعیب کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، خسارہ اٹھاؤ گے. یعنی رسول کا ساتھ دینا، ان کے ناپ تول میں جو کمی کرتے تھے، ظاہر ہے کہ اس سے ہاتھ دھونا پڑتا، تو اس کو وہ خسارہ سے تعبیر کر رہے تھے کہ تمہارا گھاٹا ہو جائے گا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو آ پکڑا ان کو زلزلے نے، رجفہ نے، زلزلے نے ان کو آ پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے ہوئے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زلزلے کے عذاب کا ذکر کیا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے صیحہ، ایک زوردار چنگھاڑ کی آواز کے عذاب کا ذکر کیا ہے. اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 189 میں 189 میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک بدلی کا ذکر کیا ہے، عذاب یوم الذلہ، ان کے اوپر بدلی کی شکل میں عذاب آیا تھا. تو علامہ ابن کثیر کہتے ہیں قد اجتمع علیہم ذلک کلہ، یہ سارے تینوں طریقے کے عذاب ان کے اوپر جمع ہوئے تھے. عذاب اصابہم عذاب یوم الذلہ، ایک تو ان کے اوپر بدلی کے دن کا عذاب آیا تھا، وہی صحابۃ، اور وہ ایک بدلی کی شکل میں آیا تھا، اذلتہم، جو سایہ بن کر کے ان کے اوپر آئی تھی. لیکن فیہا شرر من نار ولہب ووہج عظیم، اس بدلی کے اندر یعنی آگ کے شعلے تھے اور بھڑکتی ہوئی آگ تھی، اور ان کے لیے گرمی کی بھبک تھی. ثم جاءتہم صیحۃ من السماء، پھر دوسرا عذاب ان کے اوپر آیا کہ آسمان سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی. ورجفۃ من الارض، اور زمین سے زلزلہ آیا. شدیدۃ، بہت ہی سخت قسم کا زلزلہ. من اسفل منہم، ان کے نیچے سے. فزہقت الارواح، تو ان کی روحیں نکل گئیں. وفاضت النفوس، ان کی جان ختم ہو گئی. وخمدت الاجساد، اور ان کی باڈی ٹھنڈی پڑ گئی، ان کے جسم ٹھنڈے پڑ گئے. تو یہ تین طریقے کے عذاب ان کے اوپر آئے تھے. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ گویا کہ ان بستیوں میں تھے ہی نہیں. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے تھے، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے تھے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے اوپر عذاب نازل ہونے کے بعد جب وہاں سے گزرنے لگے، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو ان کو دیکھ کر کے حضرت شعیب نے اپنا منہ موڑ لیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچا دیے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہاری خیر خواہی، میں نے خیر خواہی، تمہارا بھلا چاہا، تمہاری خیر خواہی کی. فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو میں ایسے ناشکرے اور کافر لوگوں پر کیوں کر افسوس کر سکتا ہوں، یعنی تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ تم پر افسوس کیا جائے، میں ایسی کافر اور ناشکری قوم پر کیسے افسوس کروں. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا تو ہم نے اس بستی والوں کو تنگ دستی کے ذریعے اور بیماریوں کے ذریعے آزمایا، ان کو مبتلا کیا تنگ دستی کے ذریعے اور بیماری کے ذریعے. لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تضرع کریں، گڑ گڑائیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی نازل فرما دی. حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہاں تک کہ جب وہ خوب پھلے پھولے تو ان لوگوں نے کہا قد مس آباءنا، ہمارے باپ دادا کو بھی ایسے ہی دکھ اور سکھ پہنچتے تھے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے ہم پریشان تھے آج خوشحال ہو گئے. تو یہ تو پرانی روش ہے جو چلی آ رہی ہے، یعنی خوشحالی میں بھی سدھرے نہیں اور پریشانی میں بھی نہیں سدھرے. پریشانی آئی تب بھی اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا، اور خوشحالی آئی تو اس کو بھی انہوں نے زمانے کے تغیر اور انقلاب زمانہ اور گردش زمانہ سے تعبیر کیا، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کی، اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کی. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ دیا، ان کو احساس بھی نہیں ہوا. یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ان لوگوں کی جو اصل غلطی تھی کہ ان لوگوں نے یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں انہوں نے نہ تو شکر کیا نہ صبر کیا. نعمتوں میں شکر کرنا چاہیے اور مصائب میں صبر کرنا چاہیے، اہل ایمان کا یہی شیوا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 2999 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر،
مومن ہر حال میں بھلائی میں رہتا ہے. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہے. ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کے اوپر خوشحالی آتی ہے، خوشی آتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور اگر پریشانی آتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، اور وہ پریشانی بھی اس کے حق میں بہتر ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے. آسمان کی برکتیں بھی ان کے اوپر نازل کرتے اور زمین کی برکتیں بھی ان کے اوپر نازل کرتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا یہ بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر رات میں آئے جبکہ یہ سو رہے ہوں. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یا یہ بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر دن چڑھے آئے جبکہ یہ کھیل رہے ہوں، موج مستی میں لگے ہوئے ہوں. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل سے بے خوف ہو گئے ہیں. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں. چنانچہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، مومن نیکیاں بھی کرتا ہے تو ڈرتے ڈرتے کرتا ہے، خوف زدہ ہو کر کے، اللہ کے ڈر اور خوف میں مبتلا ہو کر کے وہ نیکیاں کرتا ہے. والفاجر يعمل بالمعاصی وهو آمن، اور ایک فاجر آدمی، برا آدمی، بدکار آدمی گناہ کا کام بھی کرتا ہے تو وہ بے خوف ہو کر کے کرتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے مومن اور فاجر کے بیچ میں. وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی کہ اللہ تعالیٰ کی کہ عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے خوف ہو سکتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، کیا وہ لوگ جو زمین کے وارث ہوتے ہیں من بعد اہلها، زمین والوں کے جانے کے بعد، زمین کے کسی زمین کے اندر کسی علاقے میں ہمارا عذاب آیا اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد جو دوسرے لوگ وہاں کے وارث ہوئے، اولم یہد للذین یرثون، تو کیا ان کو سبق نہیں ملتا ہے، اس قوم کے انجام کو دیکھ کر کے ان کو سبق نہیں ملا. لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے بھی ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیں. جیسے ان سے پہلے کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو اس قوم کو جو بعد میں ان کے وارث ہوئے ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں. ان کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے دل پر ایسی مہر لگا دیں کہ پھر وہ حق بات کو سن ہی نہ سکیں. تو اس عبرت اور سبق کو حاصل کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو زمین میں عذاب یافتہ، عذاب پانے والی قوموں کے بعد ان کے وارث بنے. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ بستیاں ہیں اے نبی جن کے واقعات ہم آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے آئے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، لیکن جس چیز کو یہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس کے اوپر یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر کے اندر ہم نے عہد کی پاسداری نہیں پائی. یہ وعدے کے اور عہد کے وفادار نہیں ہے، عہد کو پورا کرنے والے نہیں. یہاں عہد سے کیا مراد ہے، ایگریمنٹ سے کیا مراد؟ ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جسے ہم عہد الستو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام آدم کی اولاد سے، جبکہ وہ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، عالم ارواح میں تھے، روح کی شکل میں تھے، تو اس پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ایگریمنٹ لیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سارے بنی آدم نے اقرار کیا تھا کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے، تو یہاں عہد سے مراد وہ عہد ہے.
اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں عہد سے مراد یعنی ایک کامن جو ایگریمنٹس کرتے ہیں لوگ آپس میں عہد و معاہدہ کرتے ہیں وہ مراد ہے. تو یہ کسی بھی قسم کے عہد کے پابند نہیں تھے. وما وجدنا لأکثرهم من احد، ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر عہد کی پاسداری نہیں پائی. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ان میں سے اکثر کو ہم نے فاسق اور نافرمان پایا. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر ہم نے حضرت شعیب کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بآیاتنا، اپنی نشانیوں کو دے کر کے، الی فرعون وملئه، فرعون کی طرف اور فرعون کے درباریوں کی طرف. فظلموا بها، لیکن فرعون اور اس کے ساتھیوں نے ان آیتوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ان کا حق ادا نہیں کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، اور میرا فرض ہے کہ میں اللہ کے بارے میں وہی بات کہوں جو حق ہے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی لے کر کے آیا ہوں، تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، تو فرعون نے کہا کہ اگر تم واقعی میں کوئی نشانی لے کر کے آئے ہو تو تم سے سامنے لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پہ ڈالا تو وہ کھلے طور پر صاف صاف ایک اژدہا بن گیا، ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور پھر حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان سے کھینچا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے بالکل سفید چمکنے لگا. تو یہ دو بڑی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے، ایک تو ان کا عصا تھا اور ایک ان کے ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سفیدی تھی جو کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ ایک معجزے کے طور پر تھی. تو یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 108 تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے. یہاں آخر میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تو کیوں ایسا مطالبہ کیا؟ اصل میں بنی اسرائیل کا اصل وطن جو تھا وہ ملک شام تھا. وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے اور پھر مصر کے ہو کر کے رہ گئے. بعد میں فرعون نے ان کے اوپر بڑے ظلم ڈھائے، ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو غلام بنایا، اور اس طریقے سے فرعون نے ان کو غلام بنا کر کے ان کو طرح طرح سے ستانا شروع کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو توحید کی دعوت دی اور اپنی رسالت کا اعلان کیا تو پھر دوسرا مطالبہ حضرت موسیٰ نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، اور تاکہ وہ اس غلامی سے آزاد ہو جائیں اور اپنے ملک جا کر کے چین اور سکون کی زندگی گزاریں اور ایک اللہ کی عبادت کریں. لیکن فرعون نے اس مطالبے پر کیا جواب دیا اس کو انشاءاللہ ہم آگے کی آیات میں دیکھیں گے. تو یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے لے کر کے 108 تک تقریباً 21 آیتیں آج ہم لوگوں نے دیکھی. آئیے دیکھتے ہیں ان 21 آیتوں میں کیا ہم لوگوں نے اہم چیزیں کیا سیکھی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ حضرت شعیب کے گھمنڈی سرداروں نے، جن کو اللہ نے بہت کچھ نوازا تھا اور سردار بنایا تھا، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیسا سلوک کیا. ان کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دی، ان پر ایمان نہیں لائے. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ کبھی کبھی اتنا زیادہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ کفر تک چلا جاتا ہے. اس لیے مصیبت سے بڑا امتحان نعمت ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، کہ خوشحالی میں انسان اپنی اوقات میں رہے، اپنی حد میں رہے. ایک سبق یہ بھی ملا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک قانون ہے، الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا انسان عمل کرتا ہے اللہ اسی طریقے کی سزا دیتا ہے. حضرت شعیب کو ان کی بستی سے نکالنے کی دھمکی دینے والے اور اہل ایمان کو ان کی بستی سے نکالنے کی دھمکی دینے والوں پر ایسا عذاب آیا اور ایسا ان کا نام و نشان مٹ گیا کہ اللہ نے فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسا لگتا تھا وہ ان بستیوں میں تھے ہی نہیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا. تو جو کل تک شعیب کو نکال رہے تھے، ایمان والوں کو نکال رہے تھے، آج اللہ نے ان کو دنیا سے نکال دیا. تو یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جیسی کرنی ویسی بھرنی. تیسرا سبق یہ ملا کہ ان اہل ایمان نے جو دعا کی، جو جملہ کہا کہ ہم تو کفر کے طرف لوٹ نہیں سکتے الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں ہمارا رب اللہ اگر چاہے تو الگ بات ہے. اس سے ایک سبق یہ ملا کہ آدمی اگر دین پر قائم ہے، توحید پر قائم ہے، تو یہ اللہ کی توفیق ہے.
انسان کو اپنے اوپر غرور میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے، ناز میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم دین پر ہیں، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم کو ثابت قدم رکھے۔ اسی طریقے سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ اللہ نے دو چیزوں کو بتایا کہ اگر ایمان پیدا کر لیتے اور تقوی، تو ایمان سے مراد یہاں اعمال قلب ہیں، اور تقوی سے مراد اعمال جوارح ہیں، یعنی ایمان سے مراد دل کی کا عمل ہے، اور تقوی سے مراد اس ایمان کے جو تقاضے ہیں، جو عمل ہیں۔ تو ایمان اور عمل، یہ دو چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو ہر قسم کی برکتیں انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ڈھیل دے رکھی ہے، وہ نافرمانی کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، اور اللہ پیسہ سے نواز رہا ہے، عزت سے نواز رہا ہے، دنیا میں اچھا مقام دے رہا ہے، تو انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اگر اس کے اندر کمیاں اور کوتاہیاں ہیں تو دور کر لینی چاہیے، ورنہ ڈھیل کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اگر آدمی قبول نہیں کرتا، اللہ کے کلام کو نہیں سنتا، تو پھر اللہ تعالیٰ دل کے اوپر ایک قسم کی مہر لگا دیتا ہے، دل کے اوپر ایک قسم کا غلاف چڑھا دیتا ہے، پھر جو ہے انسان حق کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو دل کے اوپر مہر کا لگنا ہے، دل کے اوپر غلاف کا چڑھنا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو یہ تھی قرآن کریم کے 9ویں پارے کی تفسیر کا ابتدائی حصہ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے لے کر 108 تک۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔